اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفائیں آج ایک استعارہ بن چکی ہیں، ایک روشن مثال بن چکی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے با وفا اور جانثار صحابی ایک دن ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہے۔ آپ نے کیا دیکھا کہ درخت کی شاخ آپ کے اوپر جھکتی چلی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ جھکتے جھکتے آپ کے سر سے آ لگی۔ آپ یہ منظر دیکھ کر حیران ہوئے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور جب وہ شاخ آپ کے سر پہ آ کے لگی تو اس سے آواز آئی کہ ابھی اس زمانے میں ایک ایسے نبی ظاہر ہونے والے ہیں، تم ان کی حلقہ غلامی میں داخل ہو کے سعادت مند لوگوں میں شامل ہو جانا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا وہ کون ہستی ہیں جنہوں نے نبوت کا اظہار فرمانا ہے؟ تو اس شاخ نے بتایا کہ وہ محمد بن عبداللہ بن ابو عبد المطلب ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ تو میرے بچپن کے یار اور محبوب ہیں۔ بس یہی واقعہ آپ کے ذہن مبارک میں تھا جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر کاشان نبوت پہ حاضر ہوئے اور فوراً کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی میں داخل ہو گئے۔ اس لیے حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا ہر ایک نے تردد کا اظہار کیا، مگر صدیق اکبر وہ ہستی ہیں جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی انہوں نے کوئی تردد سے کام نہیں لیا، فوراً مجھ پہ ایمان لائے۔ یہ داستان وفا یہ بچپن سے آ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ وفائیں اور جانثاریوں کے واقعات حضرت صدیق اکبر کے یہ بچپن سے ہیں۔ بچپن حضور کے ساتھ گزارا، لڑکپن حضور کی صحبت میں گزارا، جوانی حضور کی صحبت میں، بڑھاپا حضور کی صحبت میں۔ اس لیے تو قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا، اول مصطفیٰ ہے تو دوسرے صدیق اکبر ہیں جو ہمیشہ حضور کے ساتھ رہے۔ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک رات ایسی بھی ہوگی جب میں اللہ کے حکم سے ہجرت کر جاؤں گا، تو حضرت ابو بکر رو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ میں بھی ہوں گا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں تم بھی میرے ساتھ ہوگے۔ اور جب وہ مقدروں والی برکتوں والی رات آئی جس رات اللہ نے حکم فرمایا، حضور علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے اور سیدھا ابو بکر کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، فوراً دروازہ کھلا۔ تو حضور نے پوچھا ابو بکر سوئے نہیں ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جس دن آپ نے فرمایا تھا کہ میں اور تم ہجرت کر جائیں گے اس دن سے لے کر آج تک کوئی رات میں سویا نہیں، ہر رات دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ کی آمد کا انتظار کرتا رہتا۔ یہ ہے حضور کے ساتھ عشق، حضور کے ساتھ وفا شیاری اور حضور کی جانثاری۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اپنے یار کو ساتھ لیا، غار ثور کی طرف چلے۔ رستے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاؤں میں ورم آ گئے رستہ پتھریلا ہونے کی وجہ سے، تو حضرت ابو بکر صدیق سے رہا نہ گیا، آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے اور اپنے محبوب کو اور محبوب خدا کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا۔ یاد رکھیں اس منظر کو کہ پہاڑ کی ڈھلوان، رستہ پتھریلا اور پھر کندھوں پہ تاجدار ختم نبوت کا بار، اور پھر پاؤں بھی پورا زمین پہ نہیں جمایا بلکہ پنجے رکھ کے پھر پنجہ گھما دیتے تاکہ زمین پہ نشان نہ پڑ جائے اور کوئی دیکھتا ہوا ہمارے تک پہنچ نہ جائے۔ تو اس داستان وفا کو بھی یاد رکھیں، حضور کے ساتھ اس عشق کی مثالوں کو بھی یاد رکھیں کہ پہاڑ کی ڈھلوان ہو، اتنا لمبا سفر ہو، رستہ پتھریلا ہو اور بار نبوت کندھوں پہ ہو، اور پھر پورا پاؤں پورا زمین پہ نہ جما کے رکھیں بلکہ پنجوں کے بل
چلتے جائیں اور پنجے گھما کے نشان کو مٹاتے چلے جائیں۔ یہ داستان عشق و وفا وہ ہے کہ جس کو رہتی دنیا بھی یاد کرے گی۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ جب غار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار کے دہانے پر پہنچتے ہیں تو پہلے حضرت ابوبکر داخل ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ پہلے میں جاتا ہوں، صفائی کرتے ہیں، سوراخ بند کرتے ہیں، اور جو سوراخ رہ جاتا ہے اس پہ اپنی ایڑی رکھ دیتے ہیں، اور پھر اپنے محبوب کو بلاتے ہیں، اور 3 دن اور 3 راتیں اس غار کے اندر سانپ کے ڈنگ سہ کر بھی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اور محبوب خدا کو تکلیف نہیں آنے دیتے۔ اس سے بڑھ کر داستان عشق و وفا اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور رستے میں جب مدینہ کی طرف سفر جاری تھا تو ایک عجیب روایت ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کبھی حضور کے سامنے سے چلنے لگتے، کبھی حضور کے پیچھے چلنے لگتے، کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر کیا ماجرا ہے، کبھی سامنے سے چلنے لگتے ہو، کبھی پیچھے آ جاتے ہو، کبھی دائیں اور کبھی بائیں، ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر رو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب ذہن میں خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن گھات لگا کے سامنے کی طرف نہ بیٹھا ہو تو میں آپ کے آگے چلنے لگتا ہوں کہ پہلا تیر مجھ پہ لگے، اور جب ذہن میں خیال آتا ہے کہ لوگ پیچھے سے آ کر آپ پہ حملہ نہ کریں تو میں آپ کے پیچھے چلنے لگتا ہوں، اور کبھی دائیں ہو جاتا ہوں، کبھی بائیں ہو جاتا ہوں، تاکہ ہر آنے والا وار پہلے مجھ پہ ہو اور میں اس کو برداشت کروں، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو عزیزان گرامی، یہ داستان عشق و وفا جو حضرت صدیق نے اپنے حبیب کے ساتھ اور محبوب خدا کے ساتھ رقم کی ہے، یقیناً تاریخ عالم کے اندر ایسی وفا کی مثال کبھی بھی نہیں ملے گی۔ اور پھر مکہ کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ کتنے ظلم و ستم ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ حضور کا دفاع کرتے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، صرف 39 مسلمان ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں بھی سر عام تبلیغ کروں، سر عام لوگوں کو بتاؤں، اسلام کی طرف بلاؤں۔ تو حضور نے فرمایا ابھی ہم کم ہیں، تعداد میں گنتی میں کم لوگ ہیں، ابھی ہم بظاہر کمزور ہیں۔ تو آپ نے بڑا اصرار فرمایا، آخر کار حضور علیہ السلام نے اجازت دی اور آپ صحن حرم میں داخل ہو کے خطاب کرنے لگے، تقریر کرنے لگے اور لوگوں کو سر عام اسلام کی دعوت دینے لگے۔ جب مشرکین مکہ نے سر عام اعلان اسلام سنا اور آپ کی دعوت کو سنا، وہ آپ پہ ٹوٹ پڑے اور حملہ کر دیا اور آپ کو زخمی کر دیا۔ آپ کے چہرہ مبارک پہ اتنے وار کیے کہ آپ کا چہرہ مبارک سوج گیا اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کے قبیلے والے آپ کو کپڑے کے اندر ڈال کے گھر لائے بے ہوشی کے عالم میں۔ پورا دن آپ نے کوئی بات نہیں کی، بے ہوش ہی پڑے رہے، اور دن کے آخری حصے میں جب آپ کو ہوش آیا تو پہلا کلمہ زبان سے یہی کہا کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ حضور کے حال میں لوگوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ کچھ ہو گیا ہے، تمہیں اپنی فکر نہیں اور اپنے محبوب کی فکر ہے، اپنے یار اور دوست کی فکر ہے۔ غصے میں آ کے اٹھ کے چلے گئے، کہتے سارا دن ہم اس کے پاس بیٹھے، ہم نے اس کو بچایا، اس نے اپنا خیال نہیں کیا، اس کو اپنے محبوب کا خیال ہے، اپنے یار کا خیال ہے۔ رات کے پہر جب ماں نے کہا کہ کچھ کھانا کھا لو تو آپ کی زبان سے یہی کلمہ تھا، فرمایا کہ بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے، وہ کس حال میں ہیں۔ تو ماں بھی حیران، گھر والے بھی حیران ہیں کہ کچھ کھا بھی نہیں رہے، کچھ پی بھی نہیں رہے اور اپنی صحت کا خیال بھی نہیں ہے، اپنے آپ کا خیال نہیں اور محبوب کا خیال ہے۔ آپ کی والدہ نے ام جمیل کو بلایا، یہ حضرت عمر بن خطاب کی بہن ام جمیل کو بلایا۔ حضرت ام جمیل مسلمان ہو چکی تھی لیکن اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا، تو اس سے ماجرا کہا کہ ابو بکر تو کچھ کھا نہیں رہے، بے ہوشی کی عالم میں ہیں، اور جب بھی ہوش آتا ہے تو اپنے محبوب کا پوچھتے ہیں۔
تو جمیل نے چونکہ اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا تو اس نے کہا میں کیا جانوں محمد کون ہے، ابو بکر کون ہے، یعنی اپنا آپ چھپانے کے لیے۔ لیکن اس کے بعد حضرت ابو بکر کا جب پیغام پہنچایا، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا جمیل سے جا کر پوچھو کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کس عالم میں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ تو اس وقت جمیل نے کہا کہ میں چلتی ہوں، اس کو سمجھاتی ہوں ابو بکر کو کہ کھانا تو کھا لے۔ تو جب جمیل سمجھانے کے لیے آئیں تو حضرت ابو بکر کی زبان پہ یہی کلمہ تھا، مجھے چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے، حضور کس حال میں ہیں۔ تو جمیل نے کہا حضور خیریت سے ہیں، آپ کھانا کھا لیں، آپ کچھ پی لیں، اپنی صحت کا خیال کریں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے یہی فرمایا کہ میں کھاؤں گا بعد میں، پہلے مجھے رخ والضحیٰ کی زیارت تو کراؤ۔ تو آپ رات کے پچھلے حصے میں جب سارے لوگ سو گئے، خفیہ طریقے سے اپنی ماں اور جمیل کے ساتھ سہارا لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ اقدس پہ پہنچے۔ حضور علیہ السلام اس وقت دار ارقم میں تشریف فرما تھے، تو دار ارقم میں پہنچے اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، آپ کے رخ انور کو دیکھا، تو حضور بھی آپ کی حالت دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے اور اپنے محبوب کو، اپنے یار کو گلے سے لگایا۔ سب صحابہ پہ رکت طاری ہے کہ یہ کیسا عاشق ہے جسے اپنی جان کی پرواہ نہیں، پرواہ ہے تو صرف آمنہ کے لال کی، صرف ماہ طیبہ کی پرواہ ہے، اپنے کھانے کا بھی ہوش نہیں، اپنی صحت کا بھی ہوش نہیں، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں، پرواہ ہے تو محبوب خدا کی ہے۔ اس واسطے یہ داستان عشق و وفا رہتی دنیا تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا تھا کہ جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا تھا میں نے اس کے احسان کے بدلے چکا دیے ہیں۔ ابو بکر کے مجھ پہ اتنے احسان ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ہی ان کے بدلے چکائے گا۔ حضرت مولا مرتضیٰ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بھرے مجمع میں پوچھا کہ بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو سب نے کہا کہ آپ ہیں۔ آپ نے فرمایا بہادری تو یہ ہے نا کہ جو بھی میرے مقابلے میں آیا وہ اور میں آتے آتے رہے، یعنی اس نے مجھ پہ وار کیا تو میں نے اس کا مقابلہ کیا۔ میں نے آپ سے پوچھا ہے سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑے بہادر اور شجاع حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا کہ بدر کے میدان میں جب ہم نے حضور علیہ السلام کے پڑاؤ کے لیے خیمہ تیار کیا اور حضور علیہ السلام اکیلے اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے، تو حضور کی حفاظت کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا کیونکہ سب کو خطرہ تھا مشرکین کے حملے کا، سوائے ابو بکر کے۔ حضرت ابو بکر تلوار نیام سے نکال کے اور لہرا کے حضور کا دفاع کرتے رہے، اور جو بھی مشرک حضور کی طرف بڑھتا یا اسے قتل کرتے یا مار بھگاتے، حضرت ابو بکر کی اس شجاعت و بہادری پر آسمان کے فرشتے بھی فخر کر رہے تھے۔ اس لیے فرمایا سب سے بڑے بہادر ابو بکر صدیق ہے، جنہوں نے ہر معاملے میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، پرواہ کی ہے تو صرف ماہ طیبہ کی، دفاع کیا ہے تو حضور کا کیا، حتیٰ کہ اپنی جان بھی داؤ پہ لگا دی۔ تو عزیزان گرامی، اس کے بعد حضرت مولا مرتضیٰ رونے لگے اور اتنے روئے کہ ہچکی بند گئی، اور پھر فرمایا کہ ذرا بتاؤ کہ مومن آل فرعون بہتر ہے یا ابو بکر بہتر ہے؟ لوگ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا بولتے کیوں نہیں، جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور پھر خود ہی جواب دیا، فرمایا حضرت ابو بکر کی زندگی کا ایک لمحہ مومن آل فرعون کے 1000 لمحوں سے بھی بہتر ہے۔ یہ مومن آل فرعون کون ہے؟ فرعون کی قوم کا، قبطی قوم کا ایک شخص جس کا ذکر قرآن میں، اسے مومن آل فرعون کہا کہ وہ دل سے حضرت موسیٰ پہ ایمان لایا تھا، لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا فرعون کے ڈر سے۔ تو حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی زندگی کا ایک لمحہ مومن آل فرعون کی ساری زندگی کی ساری گھڑیوں سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن آل فرعون نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا اور ابو بکر نے اپنے ایمان کو ہر ایک پہ ظاہر کر دیا۔ ایمان چھپانا
یہ بہادری نہیں، سر عام لوگوں میں اپنے ایمان کا اعلان کرنا اور پھر اسلام کی تبلیغ کرنا، یہ سب سے بڑی بہادری ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس واسطے حضرت مولا مرتضیٰ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی داستان عشق و وفا کے قائل ہیں، بلکہ ان کو سر عام بیان کرتے رہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام صحن حرم میں داخل ہوئے تو مشرکین کا ایک جتھا حرم میں موجود تھا۔ جیسے ہی حضور کو دیکھا تو حضور پہ حملہ کر دیا، ٹوٹ پڑے، حضور علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا اور معاذ اللہ تانے دینا شروع کر دیے، گالیاں بکیں اور کہا کہ تم ہو جو ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہو اور ہمارے خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا کی تبلیغ کرتے ہو اور توحید کا پرچار کرتے ہو۔ کسی نے آپ تک خبر پہنچائی، حضرت ابو بکر تک، کہ آپ کے یار کو صحن حرم میں پیٹا جا رہا ہے اور اذیتوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دوڑتے ہوئے حضور تک آئے اور مشرکین کو دھکوں سے ہٹایا، لاتوں سے ہٹایا، اور جس طرح بن پڑا مشرکین کو دور کرتے رہے اور فرماتے رہے تم اس بندے کی جان کے دشمن ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، یعنی جس نے ایک اللہ کی الوہیت کا ادعا اور دعویٰ کیا ہے اور توحید کا پرچار کیا ہے، تم اس کی جان کے دشمن ہو۔ ہٹاتے رہے حتیٰ کہ وہ حضور سے ہٹے اور حضرت ابو بکر پہ حملہ شروع کر دیا، حضرت ابو بکر صدیق کو مارنا شروع کر دیا اور آپ پہ ظلم و ستم کیے، حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ اتنا مارا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے سر میں اور جسم پہ جتنے بھی بال تھے ہاتھ لگاتے تھے تو ہاتھوں میں بالوں کا گچھا ہاتھوں میں آ جاتا، اتنے ستم کیے۔ تو یہ سب حضور کی وجہ سے، حضور کے ساتھ عشق و وفا کی وجہ سے، لیکن کسی بھی معاملے میں حضور کے دفاع میں پیچھے نہیں ہٹے، حضور علیہ السلام کے عشق میں اپنے جان و مال کی پرواہ نہیں کی۔ جب غار میں تھے اپنے بیٹے کو کہا، عبد الرحمن کو، کہ جتنا میرا مال بچ چکا ہے وہ اٹھا کے لے آؤ۔ تو آپ کے صاحبزادے نے وہ سارا مال، آپ بہت بڑے تاجر تھے، کپڑے کا کاروبار تھا اور ہزاروں کی تعداد میں آپ کے پاس اشرفیاں اور دینار تھے، جو کچھ بچ گیا وہ بھی منگوا لیا اور غار میں حضور کے سامنے پیش کر دیا۔ تو حضرت اسما فرماتی ہیں کہ میرے دادا اس وقت بڑھاپے میں تھے اور بینائی چلی گئی تھی، انہوں نے کہا لگتا ہے ابو بکر خود بھی گئے ہیں اور سارا مال بھی ساتھ لے گئے اور تمہیں وہ کنگال چھوڑ کے گئے۔ غصے کا اظہار کیا کہ خود بھی گئے اور سارا مال بھی لے گئے اور تمہیں کنگال چھوڑ گئے۔ تو حضرت اسما نے کہا اپنے دادا کو مطمئن کرنے کے لیے وہ کچھ نہیں ساتھ لے گئے، ہمارے لیے وہ خیر کثیر چھوڑ کے گئے۔ اس کو اعتماد نہ ہوا، پھر آپ نے حضرت اسما آپ کی صاحبزادی نے کیا کیا، ٹھیکریاں اور روڑے کنکر جمع کر کے ان کے اوپر ایک موٹی تہ والی چادر رکھی اور پھر اپنے دادا کا ہاتھ پکڑ کے ان ٹھیکریوں اور کنکریوں پہ رکھا اور فرمایا کہ دیکھو وہ سب کچھ یہیں چھوڑ گئے، ساتھ تو کچھ نہیں لے گئے، سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ گئے۔ تو پھر ان کے دادا کو اطمینان ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ تمہارے لیے کافی ہیں، بے شک وہ چلے بھی گئے ہیں تو تمہاری گزر بسر کے لیے یہ مال کافی ہے۔ یعنی کہ حالانکہ ان کو خود پتہ ہے کہ سارا مال حضرت ابو بکر صدیق لے گئے ہیں اور حضور پہ نچھاور کر دیا ہے، حضور پہ قربان کر دیا ہے، محض اپنے دادا کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں کہ وہ سب کچھ یہیں ہمارے لیے چھوڑ گئے، ہمارے لیے خیر کثیر چھوڑ گئے۔ تو وہ سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے اپنا مال بھی حضور پہ قربان کر دیا، اپنی جان بھی اپنے تئیں قربان کر دی اور اپنی اولاد بھی قربان کر دی، کہ آپ کی اولاد ساری کی ساری حضور علیہ السلام کی خدمت گزار رہی۔ حضرت عبد الرحمن بھی حضور کی خدمت کرتے رہے، غار کی رات 3 راتوں میں آپ کا غلام عامر بن فہیرہ وہ بھی خدمت میں رہے، آپ کی بیٹی اسما بنت ابی بکر
وہ بھی آپ کی خدمت کرتی رہی، آپ خود بھی حضور کی خدمت میں، تو سارا خاندان حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر اپنی جان ساری کی مثالیں قائم کر رہا۔ اس لیے کسی صحابی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی، صحابی ایک مسلمان یا ان کی زیادہ سے زیادہ اولاد مسلمان، کوئی صحابی ایسا نہیں جس کی 4 پشتیں حضور کی غلام ہوں، مگر صدیق اکبر وہ صحابی ہیں جن کی 4 پشتیں حضور کی غلام ہیں۔ آپ کے باپ بھی حضور کے صحابی، آپ خود بھی حضور کے صحابی، آپ کے بیٹے بھی حضور کے صحابی، آپ کے پوتے بھی حضور کے صحابی، تو 4 پشتیں حضور کی غلامی میں، یہ اعزاز صرف سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس واسطے مسلم ہے زمانے پر وفا صدیق اکبر کی، جو صدیق اکبر نے وفا حضور کے گھرانے سے کر کے دکھائی ہے، ایسا کائنات میں کوئی بھی نہیں کر سکتا، کہ سب کچھ قربان کر دیا اور پھر بھی آخری خواہش بھی یہی تھی کہ بس میری خواہش یہ ہے کہ مال میرا ہو اور خرچ رسول اللہ پہ ہو، اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ حضور کی قربت میں رہوں، اس واسطے سفر و حضر میں حضور کے ساتھ رہے، اور اللہ نے یہ دعا ایسی قبول فرمائی کہ آج کل غار میں بھی حضور کے ساتھ تھے، آج مزار میں بھی حضور کی قربت میں۔